سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں گزشتہ قوموں کا، پہلے امتوں کے انجام کا تذکرہ کر کے اس امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی کہ کفر کیا یا شرک کیا یا وہ کچھ اور برائیاں کرتے تھے۔ جس طریقے سے پہلی امتوں کے اندر کسی امت کے اندر مال کا نشہ تھا، کسی کے اندر طاقت کا نشہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک ہم ان کو مہلت دیتے رہے، بالآخر ہم نے ان تمام کو ختم کر دیا اور پھر اس کی جگہ پر نئی قوم آباد کر دی۔ قوم نوح چلے گئے، پھر اس کے بعد قوم عاد گئے تو قوم سمود۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اس کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی امت کے اندر نافرمانی بڑھ جاتی ہے، کسی قوم کے اندر نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی اصلاح بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ختم فرما دیتے ہیں، ان کی جگہ نئے لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور دنیا کا نظام پھر رواں دواں۔ اس طریقے سے اس وقت صورتحال ہے، قیامت تک ایسی چلتی رہے گی، یعنی کہ ایک بندہ جاتا ہے تو اسی جگہ دوسرا بندہ، ایک قوم گئی تو دوسری قوم، اللہ کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاکت میں پڑتے تھے، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے تھے؟ بے شمار وجوہات ہوتی تھی، ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر مال کی فراوانی، جیسے ہی مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے
اور اپنا مقصد تخلیق بھول جاتا ہے۔ نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اس کی باتیں یاد رہتی ہیں، نہ اس کے احکام یاد رہتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کام چل جو رہا ہے۔ انسان کا کوئی کام رکتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اس کا کام چل رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب ہمارے عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اب یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے عذاب سے کوئی انسان بھاگ سکتا ہی نہیں۔ پھر ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اب اپنے ان گھروں کے اندر جن گھروں پہ بڑا ناز تھا، اپنا وہ مال جس کے اوپر تمہیں بڑا ناز تھا، اس مال کے اندر، گھروں کے اندر تم رہو، بھاگو مت۔ اب یہیں ہم تم سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر تم آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا تھا، کرنا کیا تھا، اور تم نے کیا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا انسانوں کو اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، زمین آسمان، یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو پیدا کیا تو کیا اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو کھیل تماشے کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی رکھتا، تمہارے سامنے چیزوں کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ تمہارے سامنے ان کو ظاہر کیے تو اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ تم ان کے اندر غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ دیکھو زمین اتنی بڑی ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت ہے، آسمان، اتنی بڑی چھت بنائی بغیر کسی ستون کے، بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ چھت اتنی خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بطور کھیل تماشا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اس کی پہچان نصیب ہو اور اس کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل یہ ازل سے ابد تک رہیں گے، یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے تو حق باطل کو بھی بنا دیا، اور قیامت تک یہ حق باطل رہے گا، اس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ ہمیشہ جو حق ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ چونکہ حق پر ہیں اور یہ کفار و مشرکین یہ باطل پر ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں، بالآخر جو فتح ہے وہ حق کی ہونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی کا مضمون تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا، اور وہ صحابہ جو ڈرتے تھے، ایمان کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، بھی حالات جو ہے نا وہ موافق نہیں تھے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ الحمدللہ وہ کھلے عام اذانیں بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اور جہاد بھی کر رہے تھے، اور ان کی تلوار سے کفر کانپ رہا تھا۔ تو ایک وقت تھا جب صحابہ کرام ابتداً وہ مار کھا رہے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب فاتحانہ شان سے مکہ میں آئے تو بڑے بڑے سردار وہ کیا کر رہے تھے؟ امان، پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بچا لو، ہمیں امان دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، کانت ظالمتاً، وہ ظلم کرنے والی تھی۔ اب بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، اس سے مراد یہ کہ جو لوگ بستیوں میں رہتے تھے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ جب اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، ختم فرما دیا، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اٹھایا اس کے بعد دوسری قوم کو، وہ لوگ چلے گئے، ان کی جگہ پر دوسری امت آ گئی، دوسری قوم آ گئی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب ان لوگوں نے محسوس کیا ہماری سزا کو، ہماری گرفت کو، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اچانک اس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، اب تم دوڑو مت، اب بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور تم لوٹ کر جاؤ اپنی اس خوشحالی کی طرف جس کے اندر تم پڑے ہوئے تھے، ومساکنکم، اور اپنے ان گھروں کے اندر جہاں پر تمہاری رہائش تھی ان کے اندر جاؤ، اب تم دوڑو نہیں،
لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے یا ویلنا، اے افسوس، اے کاش، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ جب اللہ کا عذاب نظر آتا ہے نا، پھر انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم، پس مسلسل ان کا یہ دعویٰ چلتا رہا، یعنی ان کی جو یہ آواز تھی یہ چلتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حصید، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، اور بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ جہاں پر کھیتی ہوتی ہے جب وہ کٹ جاتی ہے تو وہ جگہ بالکل ختم، اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اور خامدین سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے جب آگ جلتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ راکھ بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ یہ کھیل تماشے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم ان کو کھیل تماشا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم ان کو اپنے ہی پاس رکھتے، ان کننا فاعلین، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم ڈالتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پس حق جو ہے وہ باطل کو توڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس وہ جو باطل ہے وہ زاہق ہوتا ہے، بھاگنے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ویل ہے، ہلاکت اور خرابی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس امت کو سب سے آخر کے اندر بھیجا۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ پہلی امتیں وہ پہلے گزر گئی اور ان تمام کے حالات اس امت کے سامنے رکھے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ یہ امت پہلے امتوں کے حالات و واقعات سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی سرکشی کی، بغاوت پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے، لیکن مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہر ایک انسان کی ایک ڈیوٹی ہے نا، دنیا کے اندر وہ آیا ہوا تو اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، میرے احکام، میرے نبی کے طریقے اپنانے ہیں۔ یہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے، اس امت کی یہی ذمہ داری ہے نا۔ تو پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کی بھی ایسی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور وقت کے نبی کی بات مانیں، اللہ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی گزار دیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کو، ایک قوم کو، ایک امت کو ایک ڈیوٹی دی، جب وہ ڈیوٹی احسن طریقے سے ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی چینج کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کسی دکان پر کام کرتا ہے تو دکان کا جو مالک ہے وہ اس کو تنخواہ دیتا ہے۔ اب وہ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال، جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے تب تک مالک مطمئن ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ میرا کام کر رہا ہے تو میں اس کو جو اس کا بنتا معاوضہ اس کو میں وقت پر دے دیتا ہوں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ پھر وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے، آج چھٹی تو کل چھٹی، وہ پھر ڈرامہ بازی شروع کر دیتا ہے۔ جو اس کا کام تھا اس کام کے اندر وہ غفلت کرتا ہے، وقت پر آتا نہیں ہے، آتا ہے تو وہ محنت نہیں کرتا جو اس کو کرنی چاہیے، تو مالک کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ چھٹی کرا دیتا ہے کہ چل اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، تو اپنے کام کے اندر خوش ہے تو جا اپنا کام کر،
مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے نا، عام فہم بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم لے کے آتے ہیں ایک گائے، ایک بھینس لے کر آتے ہیں، اور ہم اس کے لیے پہلے تو جہاں پر ہم نے اس کو باندھنا ہے ایک کمرہ بناتے ہیں، چھپر بناتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں جہاں اس نے کھانا پینا ہے پھر ہم اس کی وہ جگہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر بھوسے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی گرمی سردی کا ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارا کچھ جب کر لیتے ہیں تو ہم لے کے کیوں آئے تھے؟ دودھ کے لے کے آئے تھے۔ اب وہ دودھ جب دیتی رہتی ہے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، مالک اس سے پیار کرتا ہے، اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، تھپکی دیتا ہے، اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے بڑی خوشی خوشی۔ اب وہ 1 مہینہ دودھ دیتی ہے، 1 ہفتہ دودھ دیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ حرکتیں شروع کر دیتی ہے، مالک بالٹی لے کے جاتے تو لات مار دیتی ہے، بالٹی دور جا کے گرتی ہے، مالک 1 دن دیکھے گا، 2 دن، 5 دن، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو یہاں سے ابھی فارغ کرو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے بھئی کسائی کے حوالے، یہ اس لائق نہیں ہے، میں نے اس کے لیے کھانے کا پینے کا سردی گرمی کا سب کچھ میں نے بندوبست کیا، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ چھری کے نیچے بالکل ٹھیک ہوگی۔ مالک کو پیار تو تھا، بڑی چاہ سے لے کر آیا تھا، لیکن جب اس کا کام نہیں ہوا تو سارا پیار ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے جا کر کیا کرنا ہے؟ میری بندگی کرنی ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ سب کچھ تیرے لیے، زمین آسمان، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، ہر قسم کا موسم، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے اناج سبزہ، سب کچھ انسان کے لیے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرا لگا رکھا ہے، یعنی کہ اتنا پروٹوکول کہ ہر طرف سے اس کی حفاظت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ، اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا، ایک انسان کو اللہ نے جتنا نوازا، اگر اتنا یعنی کہ اپنی جیب سے انسان اگر خرچ کر کے لینا چاہتے ہیں سیکورٹی اور اتنی نعمتیں، اتنی فراوانیاں، تو اس کے اوپر بہت کچھ انسان کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب ہم لائٹیں جلاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تھوڑی کم کر دو، لائٹیں بہت زیادہ چل رہی ہیں آج کل، تو جو ہے نا بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، کتنی اعلیٰ روشنی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کو ہم سے بل لیتا ہے؟ مفت کی ہے نا۔ ایک انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، 1 سلنڈر لیا ہے، 2 اگر 3 4 سلنڈر اگر لگ گئے تو وہ کہتے ہیں جی میرا تو گھر جو ہے نا خالی ہو گیا۔ 1 ہفتہ اگر آکسیجن اس کو خریدنی پڑ جائے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ ہوا مفت کے اندر ہم لے رہے ہیں، سانس مفت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس پر ہم سے کوئی بل لیا؟ یہ جو پانی ہے کتنا استعمال کر چکے ہیں پینے کے اندر اور کپڑے دھونے کے اندر اور نہانے کے اندر، کتنا پانی ہم استعمال اب تک کر چکے ہیں، اور جب تک ہماری سانس ہے کتنا پانی ہم استعمال کریں گے؟ اللہ اس پر ہم سے کچھ لیتا ہے؟ یعنی یہ موٹی موٹی میں مثالیں دے رہا ہوں، بڑی بڑی چیزیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یہ چند کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ جو زمین پر یہ چلنے پھرنے کی سہولت ملی ہوئی ہے، کوئی ٹیکس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ ہمیں دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پیار ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے اور انسان میرے لیے، یہ میری بندگی کرے۔ جب انسان اپنا مقصد تخلیق بھول جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی بجائے وہ غیر کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے گھر آتا نہیں، دور سے گزر کے چلے جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہے، کہتا ہے میں بہت بزی ہوں آج کل، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ دل تو بڑا چاہتا ہے کہ آؤں مسجد میں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ڈیوٹی چینج کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ڈیوٹی چینج کر دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت قدرت والا رب ہے۔ اگر ہم ایک بندے کو اپنی دکان سے بے دخل کر دیتے ہیں، گائے بھینس کو ہم اپنے گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، وہ جب بے دخلی پر آتا ہے تو پوری امت کو فارغ کر دیتا ہے۔ قوم نوح کو طوفان بھیجا، سب کو فارغ کر دیا۔ قوم عاد پر ہوا بھیجی، سب کو فارغ کر دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم راہ راست پر نہیں آتے تمہیں بھی تبدیل کر سکتا ہوں، تمہیں بھی ختم کر سکتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، نظام قدرت ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس فراوانی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو یہ مال دیا ہے نا، تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں کہ تیرے پاس یہ مال ہے تو سارا کا سارا تیرا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو تمہارا مال ہے اس کے اندر سائل کا بھی حق ہے، جو محروم یعنی کہ وہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن مستحق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی سارا کا سارا میرا ہے۔ جو مستحق آ جائے تو کہتے ہیں معاف کرو، سائل آ جائے تو کہتے ہیں معاف کرو، کہتے ہیں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ سارا کا سارا میرا ہے، حالانکہ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی جس طریقے سے ایک ڈاکیے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کی ڈاک اپنی ہوتی ہے وہ تو اسی کی ہوتی ہے، باقی جس چیز کی ہوتی ہے اس کے گھر اس کو پہنچانی پڑتی ہے۔ اس کے پاس جو اگر پیسے آ جائیں جی فلاں بندے کے ہیں، کسی نے بھیجے ہیں پیسے، وہ کہتے ہیں یہ بھی میرے ہیں، کسی اور کیا یہ بھی میرے ہیں، تو حکومت اس کو فارغ کر دے گی نا، تیری ذمہ داری پہنچانا تھا، تیرے تھوڑی ہیں۔ ہاں اگر کسی نے تیرے بھیجے ہیں تو تو اپنے رکھ سکتا ہے، سارے تیرے نہیں ہیں، تو وہ معطل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اس نے مال کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معطل کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے مال کے اندر جس چیز کا حصہ تھا، حق تھا، ان کو نہیں دیا، اللہ نے ڈیوٹی چینج کر دی، اس سے مال لے کے کسی اور کو دے دیا۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ بندش ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی، کچھ جادو ہو گیا میرے اوپر، سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا، اتنا پیسہ آتا تھا پیسہ نہیں آ رہا۔ وہ جادو یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جو مال تھا اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے وہ نہیں نبھائی، خود تو سارا کا سارا استعمال کرتا تھا، قابض بن کر بیٹھ گیا، اور جو سائل تھے، محروم تھے، جو اس کے مال کے اندر حصہ دار تھے، شریک تھے، اس نے ان کو محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی چینج کر لی، اس کو اس مال سے محروم کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں، بہت ساری بستیاں ایسی تھی جو ظلم کرنے والی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو ختم کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کی جگہ پر نئے لوگ اٹھائے، نئی امت آ گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہماری گرفت کو محسوس کیا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو اس سے پہلے جب آثار آتے ہیں عذاب کے، تو اس وقت ان لوگوں نے محسوس کیا، تو تب وہ کوشش کر رہے تھے کہ اب ہم بھاگ جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بس اس سے پہلے پہلے مہلت تھی، جب اپنی آنکھوں سے میرا عذاب دیکھ لیا، اب مہلت بھی ختم ہو چکی ہے، اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں بڑا رب ہوں، وہی کہہ رہا تھا آمنتو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں ایمان لے آیا، اور پھر کہتا ہے وانا من المسلمین، میں پکا مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب کہتے ہیں آمنتو؟ کیا اب تجھے یاد آیا؟ اس سے پہلے تو بڑا فسادی تھا، بڑا تو نافرمان تھا۔ تو جب تک موت کے فرشتے ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، تب تک، یعنی کہ نظر سے پہلے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ جب اللہ کا عذاب نظر آ جائے سامنے، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند، اس سے پہلے پہلے کر لو۔ انسان کو کچھ پتہ تو ہے نہیں کتنا وقت باقی ہے، شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے،
تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو مہلت دے رکھی ہے اسی کو غنیمت جانے اور فی الفور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اس کو کیوں بھیجا اس بات کو سمجھ لے، اور جو اس کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس مقصد پر آ جائے۔ اگر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ وہی ہے، اس کے فیصلے بھی وہی، اس کی طاقت بھی وہی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طاقت دکھانی ہے اور ڈیوٹی پھر چینج کر دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی مہلت دی ہے اس کو غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جوانی دی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مال دیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ مال کی محبت میں اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بن جاتے ہیں، اس لیے جب اللہ کے عذاب سے بھاگنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، اب بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، وہ جو خوشحالی تھی وہ اپنی مال کی محبت میں وہیں جاؤ، یعنی کہ اسی مال کے چکر میں پڑے ہوئے تھے نا، اب جاؤ سنبھالو اس کو۔ لیکن جب عذاب آتا ہے پھر انسان مال بھی بھول جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر عذاب کے نقشے یہ تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے، کہیں پر سیلاب، کہیں پر زلزلہ۔ جہاں پر سیلاب آیا اس وقت کیا نقشہ تھا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ چھوڑ دو، گائے بھینسیں چھوڑ دو، بھیڑ بکریاں چھوڑ دو، سونا چاندی چھوڑ دو، بس اپنی جان بچاؤ، اگر خود بچ گئے تو یہ سارا کچھ پھر بنا لیں گے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جب زلزلہ آتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے مکان چھوڑ کے باہر بھاگتے ہیں۔ اگر اندر ہوں گے، مکان گر گیا تو اندر دب جائیں گے، مکان کی محبت کہاں گئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا عذاب کا اگر نقشہ نظر آتا ہے پھر تو تم بھاگتے ہو، تھوڑا سا نقشہ نظر آتا ہے تب تم فوراً بھاگتے ہو، تو تم ایسے کام کرتے کیوں ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم راضی رکھو، اس کی طرف سے رحمت آئے گی، برکتیں اتریں گی۔ جب اس کو ناراض کرو گے پھر یہی طوفان آئیں گے، یہی زلزلے آئیں گے، یہی سیلاب آئیں گے۔ آج اس کی تحقیق میں لگے ہو جی زلزلہ اس کی شدت کتنی تھی، کہاں سے چلا، کہاں تک آیا، وجوہات کیا تھی؟ وجہ تو واضح ہے، یہ سیلاب آیا کہاں سے؟ اتنی تو بارشیں نہیں تھی، سیلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں، اور ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بنی ہوگی تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ دیکھو اب اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان کو ستا رہے ہیں، جن کے صدقے سے انہیں وجود عطا ہوا ان کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، بات یہ ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ یہ باطل ایسا ہے جس طریقے سے سمندر کی جھاگ، اتنی زیادہ، اس کے بعد وہ ایسی جھاگ بیٹھ جاتی ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جو حق ہے اس کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی حق پر تھے، صحابہ کرام حق پر تھے، وہ 313 تھے، اللہ تعالیٰ ساتھ تھا۔ بدر میں، احد میں، حنین میں، یعنی کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی تھی، مدد آ رہی تھی، فرشتے اتر رہے تھے۔ تو جو حق ہوتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود حق پر ہیں اور ہمیں حق پر ہی ہونا چاہیے، آج ہم یہ عزم کر لیں کبھی بھی نہ باطل پر ہوں گے نہ باطل والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم حق پر ہی ہوں گے، تو پھر اطمینان رکھیں ساری دنیا مخالف کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم حق پر ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، اطمینان رکھیں کہ فتح ہماری ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے۔ حق آتے ہی باطل کو مٹانے کے لیے، یہ باطل تھا، کفر تھا، شرک تھا، اللہ کے نبی کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا، جب اللہ کے نبی آئے وہ حق تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، حق آیا تو باطل سارا کا سارا گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو اپنائیں اور اطمینان رکھیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر حق والے تو تھوڑے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ باطل والے زیادہ ہیں، یعنی کہ عیسائی زیادہ ہیں، یہودی، ہندو، سکھ، مجوسی، بدھ مت، یہ سارے کے سارے کافر یہ زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں۔
پھر جو مسلمان ہیں ان کے اندر پھر بے نمازی زیادہ ہیں اور نمازی کم ہیں۔ ایک گھر میں 10 بندے ہوتے ہیں تو نمازی 10 کے 10 تو نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے کے سارے بے نمازی ہیں، تو پھر نمازی پھر کم ہے، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ والے زیادہ ہیں اور سچ والے کم ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک طرف کم ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کم ہیں، یہ دیکھیں کہ ہیں حق والے، تو بس ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو حق ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم موحد ہیں، توحید حق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی ایمان ہے، اللہ کے نبی کی نبوت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، الحمدللہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی حق پر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔